قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جو سب سے بہتر راستہ ہے، جو سب سے آئیڈیل اور اچھا راستہ ہے۔ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر آپ کا غضب ہوا، اسی طرح گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے انک علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس رہنمائی کو فالو کرنا ہوگا، اس رہنمائی پہ چلنا ہوگا جو رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے رسول پہ نازل کیا، اور رسول نے اللہ کا وہ کلام ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان جتنا اپنی فطرت سے دور ہوتا جاتا ہے اتنے اس کی زندگی میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کی زندگی میں مسائل کم ہوتے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں ہماری جو زندگی ہے، اگر ہم غذا کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی بنائی ہے تو اس باڈی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس باڈی میں کیا چیز ہے جو یہ باڈی ایکسیپٹ کرے گی اور کیا چیز ہے جس کو یہ باڈی ریجیکٹ کر دے گی۔ تو جو چیزیں اللہ نے اس باڈی کے لیے بنائی ہیں وہ اگر اس باڈی میں جائیں گی ایکسیپٹ کر لے گی، اور اگر اس باڈی کے لیے چیز نہیں بنائی آپ زبردستی اس میں ٹھوسیں گے، انڈیلیں گے، باڈی ریجیکٹ کر رہی ہے آپ پھر اس کو باڈی میں انڈیل رہے ہیں، ٹھونس رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ باڈی ریئیکٹ کرے گی نا، مسئلہ ہوگا، یا بدہضمی ہوگی یا الٹی ہوگی، یا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا باڈی میں ڈالا۔ زہر ڈالا ہے تو بندہ مر جائے گا، کوئی اور چیز ڈالی ہو سکتا ہے بدہضمی ہو جائے، کوئی اور چیزیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی بیماری لگ جائے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر مٹی کھانا شروع کر دے تو مٹی اللہ نے کھانے کے لیے تو نہیں بنائی نا، یہ فطرت نہیں ہے۔ اب کوئی مٹی کھانا شروع کرے تو اس کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ماوا کھاتے ہیں، طرح طرح کے نشے کرتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، جو بھی مختلف نشے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو جنک فوڈ کھایا جاتا ہے، افطاری میں جو ہم سموسے پکوڑے ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک لمٹ میں تو یہ ساری چیزیں کسی حد تک گزارا چل سکتا ہے باڈی کا، لیکن جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں جب آپ سگریٹ پیتے رہیں گے، ماوا گٹکا کھاتے رہیں گے، یا کوئی آدمی چرس پیتا رہے گا، ہیروئن پیتا رہے گا، تو یہ فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے؟ بولیں، خلاف فطرت ہے نا۔ جب خلاف فطرت ہے تو اس کا نقصان ہوگا نا، نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا، تصویر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ تو جتنا فطرت کے قریب ہوں گے اتنا آپ کی زندگی میں مسائل کم ہوں گے، مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں کم ہوں گی، اور جتنا فطرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنیں بڑھتی چلی جائیں گی۔
ہوتا کیا ہے، انسان جب خلاف فطرت کسی ٹریک پہ چلتا ہے اس کو وقتی طور پہ مزہ بہت آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کو مزہ آتا ہے تو پیتا ہے نا، یا ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہے سگریٹ؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی نہیں پیتا نا، اس کو مزہ آ رہا ہے تو پی رہا ہے. کوئی ماوا کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے تو کھا رہا ہے نا وہ، یا ویسے ہی کھا رہا ہے وہ. لیکن انجام کیا ہے اس کا؟ برا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے برا ہے، لیکن استعمال کرنے والا پھر بھی استعمال کرتا ہے، جانتے بوجھتے استعمال کرتا ہے. شروع میں جب انسان کوئی نشہ کرنا شروع کرتا ہے نا وہ اس کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ نشہ کرتے کرتے وہ اس کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے دلائل بھی گڑھ لیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جس آدمی، ایک وہ آدمی ہے جس نے ابھی سگریٹ پینا شروع کیا ہے، ایک وہ آدمی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، چین سموکر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جو 20 سال سے سگریٹ پی رہا ہے. جو پہلا دن ہے نا جس کا سگریٹ پینے کا، وہ آپ کو کہے گا یار سگریٹ بہت نقصان دہ چیز ہے، فلاں فلاں. جو 20 سال سے پی رہا ہے وہ آپ کو جسٹیفیکیشن دے گا کہ یار فلاں آدمی 50 سال سے پی رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، میں نے پی لیا تو کیا ہو گیا، میں تو ابھی 20 سال ہوا. خلاف فطرت کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وقتی طور پہ مزہ آتا ہے اور اس مزے کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور اینڈ میں خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بیماری لگتی ہے، کینسر ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے. پھر ساری دنیا اس کو کوستی ہے نا، خود اپنے آپ کو بھی کوستا ہے کہ یار مجھے ابا نے بھی سمجھایا، بھائی نے بھی سمجھایا، اماں نے بھی سمجھایا، بیوی نے بھی سمجھایا، بچوں نے بھی سمجھایا. لیکن اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد پھر ریکوری، واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں فطرت پر پیدا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں. پیدائشی طور پر کوئی یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو نہیں ہوتا، جیسے پیدائشی طور پہ کوئی سگریٹ پینے کا عادی نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ کوئی ماوا کھانے کا عادی نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ کوئی چرس پینے کا عادی نہیں ہوتا. اس کا ماحول اس کو چرسی ہیروئنچی بناتا ہے، اس کا ماحول اس کو سگریٹ پینے کا عادی بناتا ہے. اگر وہ ماحول اس کو نہیں ملتا، آج یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے ہوں گے جو یہ سارے کام کرتے ہوں گے؟ کوئی سگریٹ پیتا ہوگا، کوئی گٹکا کھاتا ہوگا، کوئی پان کھاتا ہوگا، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ان میں سے کچھ نہیں کھاتے ہوں گے. دونوں جو کیٹیگریز یہاں اس وقت موجود ہیں دونوں ہی انسان ہیں. کیا خیال ہے؟ دونوں ہی ایک جیسے انسان ہیں، ایک جیسے کان، ناک، باڈی، سب کچھ ایک جیسا ہے. کس چیز کا فرق ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا دوسرا شخص نہیں پیتا. ایک آدمی نسوار رکھتا ہے، دوسرا آدمی اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کبھی ساری زندگی نسوار نہیں رکھی. فرق کس چیز کا ہے؟ اس کے ماحول نے اس کو بنایا اور اس کے ماحول نے اس کو بچایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ تمہاری فطرت ہے، اس فطرت پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. شیطان آ کے، نفس آ کر، انسانی خواہشات آ کر دھوکے میں ڈالتی ہیں. بھائی بد نظری کر لو، کسی گرل فرینڈ سے، لڑکا ہے تو گرل فرینڈ سے تعلقات بنا لو، لڑکی ہے تو بوائے فرینڈ سے تعلقات بنا لو. بھائی رشوت کھانے کا موقع مل رہا ہے کھا لو، بعد میں توبہ کر لینا. کرپشن کرنے کا موقع مل رہا ہے کر لو، ابھی اگر نہیں کرو گے بچے کو گاڑی کہاں سے خرید کے دو گے، اپنا بنگلہ کیسے بناؤ گے. بھائی سود کھانے کا موقع مل رہا ہے کھا لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کرپشن کرنا یہ خلاف فطرت ہے.
یہ رشوت کھانا یہ خلاف فطرت ہے، یہ سود کھانا یہ خلاف فطرت ہے، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر یہ خلاف فطرت ہے، یہ چرس ہے، یہ ماوا ہے، یہ گٹکا ہے، یہ سگریٹ ہے. تمہیں ابھی کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، بعد میں جب نتیجہ دیکھو گے رو گے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں ما متاع الحیات، قرآن کریم میں آتا ہے متاع الدنیا الا قل وما متاع ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے. دھوکہ کیوں ہے؟ دھوکہ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. کافروں کا ٹھاٹ باٹ، کافروں کا شوشا پروٹوکول دھوکے میں نہ ڈالے کہ یار کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، متاع قلیل یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، فخر کی چیز ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس یہ گاڑی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پراڈو ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس BMW ہے، میرے پاس میرا بنگلہ ایسا ہے، میرا 1000 گز کا بنگلہ ہے، وہ کہتا ہے میرا 4000 گز کا بنگلہ ہے. قرآن میں آتا ہے نا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت میں مقابلہ، کمپٹیشن نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو اور یہ کمپٹیشن ختم نہیں ہوتا. حلال طریقے سے انسان جتنا بھی کمائے شریعت منع نہیں کرتی، جتنا کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، ارب کمائے، کھرب کمائے، شریعت منع نہیں کرتی حلال طریقے سے کمانے سے، حلال کام سے منع نہیں کرتی. لیکن شریعت نے ایک باؤنڈری متعین کی ہوئی ہے کہ بھائی اس باؤنڈری کو کراس مت کرنا، نہیں تو تمہیں نشہ لگ جائے گا، اور جب نشہ لگے گا تو پھر تمہیں یہ فطرت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، خلاف فطرت بات کام کرنے میں مزہ آئے گا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں علماء نے دین کو مشکل بنا دیا، مولویوں نے کیا کر دیا دین کو، کہتے ہیں نا مولویوں نے دین کو کیا کر دیا، مشکل بنا دیا ہے. یہ 5 نمازیں مولوی نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ بولیں، مولوی نے فرض کی ہیں اللہ نے؟ تو کیا 5 نمازیں پڑھنا سب کے لیے آسان ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ قرآن ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. کتنے لوگ ہیں جن پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ پہلی فرصت میں مصلی پر آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن پہ دنیا جہان کی پریشانی آتی ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ کس چیز کا فرق ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بیماری آئی وہ مصلی پہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اس پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی اس کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ یار 2 رکعت پڑھ لوں. یہ فرق کس چیز کا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کہیں کہ شادی میں ناچ گانا نہ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، مکس گیدرنگ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے. اور کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ اگر آپ ان کو کہیں میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کریں میں آپ کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں 10 لاکھ روپے لے کے بھی نہیں کر سکتا. ایسا ہے؟ ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں کہ آپ اگر ان کو کہیں یہ 10 لاکھ روپے لیں، ایک ڈیمانڈ ہے آپ کے ہاں جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اس میں مکس گیدرنگ رکھنا، پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، سپریشن نہیں ہونی چاہیے.
وہ کہے گا آپ 20 لاکھ بھی دیں گے میں تب بھی بولیں نہیں کروں گا. تو ایک کے لیے ڈانس پارٹی کرنا مشکل ہے, ایک کے لیے ڈانس پارٹی سے بچنا مشکل ہے. پتہ چلا کہ نہ ڈانس پارٹی کرنا مشکل ہے نہ ڈانس پارٹی سے بچنا مشکل ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے عقیدے اور نظریے پر. سگریٹ جس کو عادت نہیں ہے اس کے لیے سگریٹ پینا مشکل ہے, اور جس کو سگریٹ کی عادت ہے اس کے لیے سگریٹ سے بچنا مشکل ہے. اب اگر جو چین اسموکر ہے وہ کہے کہ سگریٹ سے بچنا مشکل ہے, تو میں اس کو کہوں گا بھائی میں تو نہیں پیتا, کوئی مشکل نہیں ہے, میرے لیے تو پینا مشکل ہے. تو اب آپ کیسے طے کریں گے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ کرنا مشکل ہے یا یہ بچنا مشکل ہے؟ یہ طے قرآن کرے گا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک راستہ, اہدنا الصراط المستقیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب الہ کہتے ہیں معبود کو, جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا معبود ان کی ڈیزائرز ہیں, ان کی خواہشات ان کا معبود ہے. جہاں ان کا نفس ان کو لے جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب جب حدیث میں آتا ہے نا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ تم اپنے سے پچھلی امتوں کی ایسی پیروی کرو گے, بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے اس گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى, کیا ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا فمن, اور کس کے راستے پہ چلو گے؟ دیکھیں ایک مسلمان ہے نا, مسلمان کے لیے کفر مشکل ہے, کافر کے لیے اسلام مشکل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کسی مسلمان کو آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کوئی آ کے کہتا ہے بھائی میں آپ کو آئی فون دوں گا, آپ روزہ توڑ دیں, وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں توڑوں گا. دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو کہ یہ آئی فون لے لیں اور جسٹ ایک ریکوائرمنٹ, ایک ڈیمانڈ ہے کہ روزہ توڑ دیں. وہ کہتا ہے نہیں میں مسلمان ہوں, میں روزہ نہیں توڑوں گا. اور کتنے ہیں جو بغیر آئی فون کے نہیں رکھتے؟ کیا خیال ہے؟ ان کو آئی فون کچھ بھی نہیں مل رہا پھر بھی نہیں رکھتے, اور ایک کو آپ آئی فون دے رہے ہیں وہ پھر بھی نہیں توڑ رہا. فرق کس چیز کا؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ جو ہم اس کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ یہ آسان ہے یہ مشکل ہے, جو آسان ہوگا غلط تعبیر, غلط تشریح دین کی کر رہے ہوتے ہیں. آسان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا. کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. قرآن میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہمارے پاس سے. یہ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے, آ کے سکھاتا ہے. روزے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں شاید روزے نہیں رکھ سکے, جب رمضان آتا ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, 20 رکعت تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں, قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں. روزہ آ کے بتاتا ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ نہیں کر سکتے, اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ کر سکتے ہو, کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے تراویح پڑھنا مشکل ہوگا؟ اب اگر تراویح پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ دین مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, وہ جب روزہ مشکل ہوگا تو وہ کہے گا دین مشکل ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. فرق عقیدے اور نظریے کا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو صدی ہے اب لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے. بالکل شعور آ گیا ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں اب تک ہمارے لوگوں میں شعور نہیں آیا, خصوصاً دین کے معاملے میں.
بھائی آپ مثال، ایک بچہ ہے نا، رات کو صبح اس کی اسکول کی ٹائمنگ ہے 7 بجے، اس کی وین آتی ہے، اس نے جانا ہے، اور رات کو وہ سویا 2 بجے 3 بجے، آپ جگاتے نہیں جگاتے؟ بولیں، جگاتے ہیں نا؟ جب 3 بجے سویا ہو، صبح اسکول جانے کے لیے جگاتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں جگاتے ہیں میرے خیال سے، جگاتے ہیں نا؟ اور فجر کے لیے جگاتے ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ اسکول کے لیے جگانا آسان، فجر کے لیے جگانا مشکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں الاسکول خیر من النوم، اسکول نیند سے بہتر ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ شعور کہاں جاتا ہے جب نماز کی باری آتی، جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے؟ شعور کہاں جاتا ہے؟ والد کہتا ہے مجھے ترس آ رہا ہے، رات کو اتنی دیر سے سویا تھا، والدہ کہتی ہے مجھے ترس آ رہا ہے، اور اسکول کے معاملے میں ظالم بن جاتے ہیں۔ اسکول کے معاملے میں کسی کو ترس نہیں آتا، کالج یونیورسٹی کے معاملے میں کسی کو ترس نہیں آتا۔ انسان جب دنیا میں زندگی گزار رہا ہے نا، اللہ نے یہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اسی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑا رہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کامیاب اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن جب دین سے دور ہوتا ہے مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ آج جو ہماری جو جین زی ہے، ان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سٹڈیز بتاتی ہیں، وہ مسئلہ ہے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آج کی جو جین زی ہے، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ان کو ٹینشن ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جن لوگوں کی آج عمر 60 سال ہے، جن کی پیدائش مثلاً آپ سمجھیں کہ جن کی پیدائش 1970 کی ہے، 70 کی ہے، 80 کی ہے، وہ جب 25 سال کے تھے ان کے پاس سہولیات زیادہ تھیں، یا آج کے 20 سال کے نوجوان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں؟ بولیں، آج کے نوجوان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں، تو ٹینشن میں کس کو ہونا چاہیے تھا؟ پہلے والوں کو ہونا چاہیے تھا نا۔ جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ٹینشن میں نہیں تھے، یہ والی نسل ٹینشن میں۔ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں، سروے یہ بتاتا ہے، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ابھی کی جو 20-25 سال کی نسل ہے یہ ٹینشن میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، اور وہ جو نسل تھی ان کو یہ والی ٹینشن، ڈپریشن، یہ مسئلے مسائل ان کے نہیں۔ تو اگر پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور سہولیات سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو معاملہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ قرآن جو بار بار منع کرتا ہے نا کہ اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پڑیں گے ٹینشن ہی بڑھے گی۔ بھائی آپ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، آپ ماوا بھی کھا رہے ہیں، آپ نسوار بھی رکھ رہے ہیں، آپ گٹکا بھی کھا رہے ہیں، آپ چرس بھی پی رہے ہیں، ہیروئن بھی پی رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ موبائل کا، سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا، اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اس کے پاس یہ گاڑی ہے میں نے وہ لینی ہے، اس کے پاس وہ ہے میں نے وہ لینی ہے، اس کا لائف اسٹائل یہ ہے، میرا لائف اسٹائل یہ ہے، تو ٹینشن ہی بڑھے گی نا۔ تو ایک وہ آدمی جو گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بڑا سٹرونگ تعلق ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ ملا بن گیا ہے، پتہ نہیں ملوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، اور پھر جب ٹینشن ہوتی ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا تو مفتی صاحب کو آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو تعویذ دے دیں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ تو دین کے حوالے سے ہمیں جس شعور کی ضرورت ہے، قرآن میں جو بار بار آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آسان اس معنی میں ہے کہ قرآن کریم کی جو بنیادی باتیں ہیں قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو مختلف طریقوں سے اللہ نے بیان کیا ہے۔
عقیدہ آخرت ہے تو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اتنا بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے. کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی پڑھے گا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہم دیکھیں ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے، دین سے، اسلام سے ہمارا تعلق کتنا ہے. یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اچانک ایک موت آ جائے گی، اچانک قیامت آ جائے گی، تو پھر انسان کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ایک باری اور مل جائے میں پکا مومن بن جاؤں گا. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن یا اللہ ایک دن کا عذاب تو کم کر دیں ہم سے، ایک دن تو عذاب ہلکا کر دیں. تو فرشتے آگے سے کہیں گے اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول اللہ کی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، لے کر آئے تھے. تو فرشتے کہیں گے فدعو، مانگتے رہو دعائیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج کافروں کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو تو دھوکہ کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس سہولیات ہیں، آپ اپنی ہر خواہش ہم پوری کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو موج مستی میں ہیں، نہ اللہ کا عذاب آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی عذاب نہیں آتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا اس پہ بھی عذاب نہیں آتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، خدا نخواستہ اس کو کینسر ہوتا ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے. یہی معاملہ دینی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جب انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو دین کے لحاظ سے اس کو یہ کینسر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور دین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ لاسٹ سٹیج پہ بھی پتہ چل جائے اللہ بخش دیتا ہے. جب تک موت کے فرشتے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ 3rd فیز ہو وہ 4th فیز ہو، کہیں بھی جا کے پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کر لو میں قبول کر لوں گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ 3rd اور 4th سٹیج کا بھی پتہ نہیں چلتا. قرآن کریم میں آتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جو انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، قَالَ، تو کہتا ہے انی تبت الآن، میں بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبول. یہ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی. فرعون جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا تھا نا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا الآن، اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے ہو اب کہتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ رمضان کا جو مہینہ ہم نے گزارا، چند دن اس کے رہ گئے ہیں، ہم تھوڑا سا سوچیں، غور کریں کہ ہم دنیا کے حوالے سے جتنے باشعور ہیں، ہماری اولاد دین کے حوالے سے اتنی باشعور ہے. وہ آج کل وہ چل رہا ہے نا، وہ جو ہیروئنچیوں کو پکڑتے ہیں، ایک صاحب ہیں گرینڈ آپریشن کرتے ہیں، ایک صاحب ہے نا وہ جاتے ہیں گرینڈ آپریشن فلاں تھانے کی پولیس کے. اب وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا میں محل میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا میں کوئی پتہ نہیں سوئمنگ کر رہا ہوں، کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا میں تو بڑی وہی لگژری لائف بنگلے میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن وہ جب ایک دم وہ گرینڈ آپریشن والا آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں محل میں نہیں بیٹھا ہوا، میں پل کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، کسی کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ آ کے سر پہ کھڑا ہوگا نا اور آپ کو کہے گا گرینڈ آپریشن، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہیں نہیں تھے، آپ دھوکے میں تھے.
وہ فرشتہ آ کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا پھر. تو دین کے معاملے میں دیکھیں شیطان اور انسان میں ایک فرق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. انسان جب گناہوں کی زندگی میں نے کہا نا کہ جب انسان کسی نشے میں لگتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے دلائل گڑنا شروع کر دیتا ہے. دلائل گڑنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اصل میں یوں کر رہا ہوں یوں کر رہا ہوں. کوئی عورت اگر شروع میں پردہ نہیں کرے گی وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرے گی، لیکن جب 5-10 سال بے پردگی میں گزار دے گی پھر وہ بے پردگی کے دلائل دینا شروع کرے گی کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردے سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ دلائل دینا شروع کرے گی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہوتا ہے پہلے وہ گناہ ہوتا ہے، بعد میں وہ عقیدہ بن جاتا ہے. بے پردگی پہلے گناہ ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے پردگی کو انسان گناہ نہیں سمجھتا، یہ جو عقیدہ بن جاتا ہے نا، نظریہ جو بن جاتا ہے، یہ خطرناک بات ہے. اس لیے کہ شریعت عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرتی. بھائی ایک وہ آدمی ہے جو شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب وہ پی رہا ہے لیکن گناہ سمجھ کے پی رہا ہے، اور ایک آدمی جو شراب پیتا ہے اور حلال سمجھ کے پیتا ہے، کیا اللہ کی نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں؟ جو حرام سمجھ کے پی رہا ہے گناہ وہ بھی کر رہا ہے، حرام وہ بھی کر رہا ہے، لیکن جو حلال سمجھ کے پی رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، شیطان نے کہا کہ میں نہیں کرتا، ابا، انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ کیا ہے؟ گناہ کی جسٹیفیکیشن ہے. شیطان نے گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کریں، اس نے کہا میں نہیں کرتا، گناہ کیا. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس لیے نہیں کرتا. یہ ہے دلیل. یہ لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کے پاس بھی دلیل ہے، فلاں کے پاس بھی دلیل ہے، دلیل شیطان کے پاس بھی تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دلیل ویلڈ ہے یا نہیں، یہ دلیل ہے یا نہیں. شیطان نے جو کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ دلیل ویلڈ تھی. محض دلیل ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ دلیل کس نوعیت کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی پہلا کام یہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے. ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا طرز عمل، ایک ہے شیطان کا طرز عمل. ہم کس کی اولاد ہیں؟ کس کی اولاد ہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم سے آدمی ہے، آدمی ہیں ہم، ابن آدم ہیں. تو رمضان کی اس مقدس جو مہینہ ہے، قرآن ہم نے سنایا، آج سے نیت کریں، ارادہ کریں کہ جو ہم دھوکے کی زندگی میں پڑے ہوئے، دھوکے کی زندگی کا سمپل مطلب کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہوا ہے بس اس سے بچ جائیں، اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اس کو اختیار کر لیں، اللہ کے حلال کو حلال جانیں، اللہ کے حرام کو حرام جانیں، جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو فرض جانیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور سمجھیں کہ اسی میں خیر ہے، یہی بہتر راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی تمہیں قرآن دیتا ہے. تو قرآن سے خود بھی جڑیں، قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا. جو قرآن کے ہم پہ حقوق ہیں، قرآن سے اگر ہم جڑ جائیں گے تو جو دین کے حوالے سے ہم میں شعور کی کمی ہے، آہستہ آہستہ یہ شعور بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں قرآن کریم کی کے جو حقوق ہیں نا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے میں نے آخر میں بتایا نا، قرآن کریم کے یہ 5 حقوق ہیں: قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو آگے پہنچانا۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ تو اصل یہ کہ انسان کوشش کرے کہ یہ 5 کے 5، الحمدللہ ایمان تو ہمارا ہے، سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تلاوت بھی کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو جو مستند ترجمے علماء نے لکھے ہیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ خود ترجمہ پڑھ کے لوگ مفسر بن جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے جو تفسیر لکھی ہے یہ غلط لکھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے۔ اب ظاہر یہ میرا موضوع نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، میں نے آگے بیان کے لیے کہیں اور وقت دیا ہوا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو ترجمہ پڑھنا مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ پڑھ کے خود اس سے ایسے ایسے مسائل نکالنا کہ آج تک امت کو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں جو قرآن کی تفسیر ترجمہ بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو علماء نے کتابوں میں حدیثوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب ایسا ہی ہے۔ یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا، یہ گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ تو کوشش کریں، ضرور پڑھیں، میں تو اس کی ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ ترجمے لکھے آپ کے لیے گئے۔ کس کے لیے لکھا ہے اردو کا ترجمہ؟ آپ کے لیے لکھا ہے، لیکن ترجمہ پڑھ کے تفسیر بن کے مفسر نہ بنیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، سمجھانے کے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ جب سمجھ کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ اوروں کو تو کہتے ہیں، مولوی صاحب کو کہیں گے قرآن سمجھنا آسان ہے، میں آپ سے کیوں پڑھوں؟ دوسروں کو کہیں گے مجھ سے پڑھیں، تو بھائی وہ آپ سے کیوں پڑھے؟ پھر جب آپ مولوی صاحب سے نہیں پڑھ رہے، دوسرا آدمی آپ سے کیوں پڑھے؟ آپ نے لوگوں کو مولوی صاحب سے تو کاٹ دیا کہ مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، اپنے آپ سے جوڑ دیا کہ مجھ سے پڑھیں۔ جب آسان تھا تو پھر نہ آپ پڑھائیں نہ مولوی صاحب پڑھائیں، آپ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب نہیں پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا۔ تو یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا دین کے حوالے سے، اس سے فساد اور گمراہی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، قرآن میں اللہ نے اسی کو فرمایا، لیکن جو احکام ہیں، مسائل ہیں، فقہی چیزیں ہیں، وہ علماء سے سمجھنے چاہیے۔